مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آج میں مختصر ٹائم دے اندر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب انہاں دی شان مقام رفت دے بارے مختصر بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک منو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، غور کرتے جانا، توجہ فرما دے جانا۔ اللہ تا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ فرمایا اے گھر والےو، پہلی جڑی جناب جاہلیت دی رسم و رواج نو چھڑ دیو، جناب جڑیاں نے جاہلیت دیاں چیزاں نے انہاں نو چھڑ دیو، انہاں نو ختم کر دیو، نماز نو قائم کرو۔ اور اللہ جڑا ہے وہ چاہندا ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے نبی دی اہل بیت تانوں پاک کر دیتا جائے، تانوں صاف کر دیتا جائے۔ میرے محترم بھائیو، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جدوں قرآن دی ایت نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اس وقت اس ٹائم آقا علیہ السلام میرے گھر کے اندر موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے پیغام پہنچوایا، آخیا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آندا جائے اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو لے کے آندا جائے اور مولا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نواسیاں بھی لے کے آندا جائے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے نے آقا علیہ السلام نے چادر اڑی ہے، چادر اوڑ کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام جڑے نے علی آئے نے فرمایا علی چادر دے نیچے آ جاؤ، اور فاطمہ آئیاں نے فرمایا چادر دے نیچے آ جاؤ۔ حسن و حسین نو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دے نیچے کر لیا ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مالکا، اے میرے خالقا، اے میری اہل بیت نے، اے بھی میری اہل بیت نے، انہاں نو بھی اہل بیت اندر شامل کر لیا جائے۔ میرے محترم بھائیو، منکر جڑے آندے نے جناب نبی دیاں بیویاں اہل بیت اندر نہیں، نبی دیاں بیٹیاں جناب حضرت فاطمہ کو علاوہ اور بیٹیاں اہل بیت اندر شامل۔ یہ موضوع ایک علیحدہ انشاءاللہ ایک کسی دن پھر بیان کر دیتا جائے گا کہ نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت اندر نے، نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت اندر شامل نے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اللہ، اے میری اہل بیت نے، انہوں نے بھی اہل بیت اندر شامل کر لیا جائے۔ میرے محترم بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن دے نال اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال
بڑا پیار کریا کر دے، بڑی محبت کریا کر دے۔ ایک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے کھڑے ہو کے جمعہ ارشاد فرماندے نے پے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، آقا جمعہ ارشاد فرماندے نے پے، سامنے او نبی پاک دے نواسے آ رہے نے، آپ دے جناب لخت جگر حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے پے، سرخ رنگ دیاں قمیضاں نہ پہنیاں ہوئیاں نے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تے جناب مجمع دے اندروں صحابہ کرام دے اندروں جے گزرتے نے پے، بار بار ڈگدے نے، بار بار کھڑے ہوندے نے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاندیاں جدوں ویکھیا نا اپنے نواسیاں نوں، نواسے گردے نے، اٹھدے نے، پھر گردے نے، پھر اٹھدے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ روکیا ہے، تقریر اتھے روکیے، جلدی دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں نوں چکدے نے، بوسے لیندے نے تے پھر منبر تے آ جاندے نے، فرماندے نے اللہ نے سچ آکھیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے تے اولاد بھی فتنہ ہے۔ اولاد واسطے مینوں جمعہ چھڑ کے تے اپنے بچیاں نوں پھڑنا پیا ہے۔ آقا نے جمعہ روکیا تے جلدی دے نال اپنے نواسیاں نوں پھڑ لیا۔ جڑا نبی اپنے نواسیاں دا گرنا پسند نہ کرے، وہ نبی کیویں برداشت کرے گا کہ وہ دے نواسیاں دا جناب قتل کیتا جائے، انہاں نوں شہید بے دردی دے نال کیتا جائے۔ میرے محترم بھائیو غور کردے جانا، توجہ فرما دے جانا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا دینے پہ، عشاء دی نماز پڑھا دیا ادھر جناب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے نے، آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیٹھ اتے بیٹھ جاندے نے، سجدے دی حالت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے بیٹھ جاندے نے۔ صحابہ فرماتے نے نماز لمبی ہو گئی، سجدہ لمبا ہو گیا، اسا نماز تو بعد پوچھیا اللہ دے نبی جی کی مسئلہ بن گیا سی، خیر ہو گئی سی، سانو تے جناب ٹینشن لگ گئی سی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے نقصان تے نہیں پہنچا چھڑیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے صحابہ، نماز دے دوران میرے بیٹی دے بیٹے، میری فاطمہ دے بیٹے حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ انج میری پیٹھ تے سوار ہوئے نے، میری محبت نے گوارا نہیں کیتا کتے میں سجدے اندروں اٹھاں، میری بیٹی دے بیٹے میرے نواسے گر نہ جان۔ ایڈا پیار ہے، ایڈی محبت ہے، نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے، انہاں نواسیاں دے نال پیار ہے، اینی محبت ہے میرے محترم بھائیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنا پیار کردے نے نواسیاں دے نال، کنی محبت کردے نے نواسیاں دے نال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج جناب اپنے گھر دے اندر موجود نے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مینوں کوئی کام پہ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اڑی ہے اور نبی پاک نوں میں کم آکھیا، کم ہون تو بعد میں ویدا کیاں چادر دے اندر مینوں حرکت کرن دی جناب محسوس ہوندا ہے، مینوں انج لگدا ہے کہ جویں چادر دے اندر کوئی شے موجود ہے۔ میں کہ اللہ دے نبی جی تواڈی چادر دے اندر کی ہے؟ فرمایا اے اسامہ انج چادر کھولی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج چادر کھولی ہے، ایک سائیڈ تے حضرت حسن چمٹے نے تے ایک سائیڈ تے حضرت حسین چمٹے، انج جناب نبی پاک دے بدن دے نال چمٹے نے، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اے اسامہ گل سننا اے مینوں بڑے پیارے لگدے نے اے اللہ میں تیرے کولوں دعا کرنا جڑے میرے نال پیار کرتے نے اللہ انہاں دے دلاں دے اندر حسن و حسین دی بھی محبت پا دے جڑا نبی نال پیار کرن والا ہے نبی دے نال رسول دے نال پیار کرن والا ہے او دے دل وچ حسن و حسین دی محبت ضرور ہوئے گی میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماندے جانا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ دنیا دے اُتے حسن و حسین میرے پھول نے کوئی پھل چمیلی دا کسی دا جناب کسی نو گلاب دا پھول پسند کسی نو چمیلی دا پھول پسند لیکن نبی پاک کی فرماندے نے میرے صحابہ دنیا دے اُتے اے حسن و حسین میرے پھول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنگیا کرتے اور بوسے لیا کرتے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا فلیحبب ہادین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت کرتا ہے او دے اُتے لازم ہے کہ وہ حسن و حسین دے نال محبت کرے دوجے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے اللہ جیڑا حسن و حسین دے نال محبت کرتا ہے اے میرے اللہ تو بھی او دے نال محبت کر ومن ابغضہما اے میرے سونے اللہ جیڑا حسن و حسین دے نال بغض رکھدا ہے اے میرے اللہ تو اس بندے کو نفرت فرما یہ دعاواں کیتیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عادب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا اے میرے اللہ جڑا حسن و حسین دے نال محبت کردا ہے تو دے نال محبت فرما اے اللہ جڑا حسن و حسین تو نفرت کردا ہے اے اللہ تو اس بندے کو نفرت فرما ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ فرمایا میرے صحابہ گل سن لو نا حسن و حسین جڑے نے اے جنتی نوجواناں دے سردار نے اے جنتی نوجواناں دے سردار نے میرے محترم بھائیو غور کریا جے توجہ فرمایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسن میرے وچوں میں حسین وچوں میں حسن وچوں ایدہ پنجابی ترجمہ بلا کی بندہ ہے ایدہ پنجابی ترجمہ بندہ ہے حسن میری جان ہے حسین میری جان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے جیڑا بندہ اے پسند کردا ہے او دنیا تے جنتی بندہ ویکھ لوے انہوں چاہیدا ہے کہ حسن و حسین نو ویکھ لوے جیڑا چاہدا ہے نا کہ میں جنتی بندہ ویکھ لواں انہوں چاہیدا ہے حسن نو ویکھ لوے حسین نو ویکھ لوے کیونکہ انہاں دے بارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حدیث فرما دیتی، ارشاد فرما دیتا ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانہ دے سردار نے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیاں دے نال، اپنے جناب بیٹی دے بیٹیاں دے نال بڑا پیار کریا کر دے۔ میرے محترم بھائیو، شہادت انہاں دی شہادت کس طرح ہوئی ہے، او دی بھی پشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ مجموع الزوائد دے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کمرے دے اندر موجود نے، اکھاں جو آنسو بہاندے نے پے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، ویندے کی نے کہ نبی پاک اکھاں دے وچوں آنسو بہاندے نے پے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، اللہ دے نبی جی کی گل ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں غم زدہ ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، علی جی ہونے میرے کول جبریل علیہ السلام آئے سن اور خبر دے کے گئے نے کہ فرات دے کنارے تے تواڈے نواسے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ یہ پشین گوئیاں آپ نے اپنی زندگی جی کر دیتیاں نے کہ میرے نواسے نو شہید کر دیتا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا۔ آقا فرما دے نے، اے علی جی جدو میں خبر سنیے میریاں اکھاں جڑیاں نے بے قابو ہو کے آنسو بہان لگ پیاں نے۔ یہ پیارے، یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، میرے محترم بھائی کتے میرے نبی دے نواسیاں نو پیاس لگے، پورے مدینے دے اندروں پانی جناب چھان مار دیتا گیا ہے، پانی نہیں ملے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ حسن نو لیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسن دے منہ دے اندر اپنی زبان مبارک ڈالیے، پیاس اللہ نے دور کر دیتی ہے۔ حضرت حسین دے منہ دے اندر نبی پاک نے زبان مبارک ڈالی ہے، اللہ نے پیاساں دور کر دیتیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، ایک خبر ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، آقا غم زدہ ہو گئے نے، پریشان ہو گئے نے۔ یہ پشین گویاں سچ کیوں یعنی میرے محترم بھائیو 60 ہجری ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ، اور رافضیاں دیاں گلاں سن کے اور رافضیاں دے پیچھے لگ کے صحابی نو غلط کہنا نہیں۔ میرے محترم بھائیو، میں اب 2 جمعے پہلا جمعہ پڑھایا سی، میرے نبی دے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ میرے نبی دے صحابہ قرآنی شخصیات نے۔ میرے صحابہ دا تذکرہ قرآن وچ بیان ہے۔ میرے محترم بھائیو، رافضیاں دیاں گلاں مگر لگ کے کسے صحابی دے اوتے تبرہ نہیں کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے بڑے پیارے صحابی نے میرے محترم بھائیو، اور قاتل الوحی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری دے اندر انہاں دی وفات ہو گئی ہے۔ وفات تو بعد انہاں دا جڑا بیٹا یزید دے بارے ساڈا بھی موقف ہے، اسی یہ آنے ہیں کہ جڑا حضرت حسن رضی اللہ تعالی اور حضرت حسین نال بغض رکھتا ہے وہ پکا لعنتی بے ایمان ہے۔ اور دوسرے نمبر تے ساڈا عقیدہ اور ساڈا موقف، ساڈے اسلاف دا موقف ہے کہ جڑا بندہ نبی دے نواسے حضرت حسین نو، نبی دی اہل بیت نو شہید کرن دے اندر ملوث سی، مشورہ دے اندر سی، اور جناب قتل کرن اندر شامل سی، جناب خوش بھی ہویا سی، اس بندے نو اسی پکا لعنتی، پکا بے ایمان، بے حیات کافر اسی اس بندے نو سمجھنے۔ آپ پنڈ دے اندر تہاڈا نائی والا جڑا نا، ایتھے بھی نائی والے دے بندے بھی کئی بندے مینوں روک کے جی تسی یزید نو رحمت اللہ علیہ آندے او میں کہ میں تینوں کدھر رحمت اللہ علیہ آکھیا؟ اس واسطے ساڈا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اسی ہر اس بندے تو نفرت کرنے جڑا
نبی دی اہل بیت تو نفرت کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، اے یزید جڑا اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب خرجڑا نا حکومت تو بعد اے جناب تخت تے بیٹھ جاندا ہے۔ انہیں مدینے دے اندر پیغام بھجوایا ہے۔ مروان جڑا ہے اس وقت دے اندر او حاکم مدینے دے اندر، انہیں آکھیا اے مروان گل سننا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں تین بندیاں دے کولوں خاص کر کے میری بیعت لئی جائے۔ اے جناب بیعت لین واسطے حضرت حسین اور انہاں دونوں تیناں صحابہ کرام نو پیغام بھیجا گیا ہے۔ حضرت حسین فرماندے نے گل سننا، مینوں پہلو اپنے دوستاں دے نال اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کر لین دیو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اپنے ساتھیاں نو، اے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جی، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جی، یزید دے بارے میرا کوئی جناب میں اچھا نہیں سمجھدا، میں یزید تے مطمئن نہیں، میں بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے برا دے نال مشورہ کرتے ہیں، جنہاں دا نام محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ، یہ جناب دوسری بیوی دے اندروں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بھائی نے۔ اے محمد بن حنفیہ کہندے نے اے حضرت حسین جی گل سنو نا، تسی انج کرو مکے تو مدینے اندر چلے جاؤ، مکے اندر رہو گے حالات خراب ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیاں نو، اپنے جناب لوگاں نو، اپنے جڑے جناب گھر والے نے انہاں نو لے کے مکہ پاک دے اندر جا رہے ہیں۔ لوگاں نو خبر ہوئی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر آ رہے ہیں۔ لوگ جوک در جوک ملن واسطے ہوندے نے پہ، اور جناب کوفی جڑے کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، اے کوفی جڑے نے اے آپ ہی مارن والے نے، آپ مار کے آپ ہی رون والے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انج جناب حرم پاک دے اندر بیٹھے نے۔ ایک عراقی جڑا عراق دا بندہ جڑا ہے اے مسئلہ پوچھدا ہے، کہندا اے عبداللہ بن عمر جی گل سننا، احرام دے حالت اندر مکھی مر جائے تے او دا کی جزیہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ ویکھو نا انہاں لوکاں ول اے مکھی دا مسئلہ پوچھدے نے، حالانکہ انہاں نبی دے نواسیاں نو شہید کیتا ہے۔ ویکھو مکھی دا مسئلہ پوچھدے احرام دے حالت وچ مکھی مر جائے تے او دا کی فدیہ دینا ہے، حالانکہ انہاں عراقیاں نے، انہاں کوفیاں نے نبی دے نواسے ماں فاطمہ دے بیٹے نو شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، کوفیاں بھی خط کرنے شروع کر دیتے نے، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی تسی کوفے دے اندر آ جاؤ، اسی تہاڈا انتظار پہ کرنے ہاں، تہاڈے ہاتھ تے بیعت کر کے جناب تہاڈی ہاتھ تے بیعت کر لینے ہاں۔ انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے نے میرے محترم بھائیو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو 18,000 خط لکھے آئے۔ انہاں خط لکھن تو بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ انہوں فرماندے نے جو نا مسلم بن عقیل جی کوفے دے اندر جا کے جائزہ لے کے آؤنا، یہ لوگ بیعت دا مینوں آندے نے جو جائزہ لے کے آؤنا۔ میرے محترم بھائیو سیدنا مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ یہ بیعت لین واسطے اور جناب ویکھن واسطے حالات دا جائزہ لین واسطے یہ کوفے دے اندر گئے نے۔ جدوں ویکھیا ہے، جدوں کوفے دے اندر گئے نے جناب ابن زیاد جڑا ہے اے جناب اینو یزید نے آکھیا گل سن تو انج کر،
کوفے دے اندر جا کے کمان تو سنبھال لے، تو کوفے دا گورنر بن جا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفے دے گورنر سن، انہاں نو ہٹا کے ابن زیاد لعنتی بے ایمان بے شرم عہدے دا بھکھا اے انسان انہوں گورنر بنا دیتا گیا ہے۔ انہیں جناب تقریر کی دی ہے، تقریر کرن تو بعد لوگ مخالف ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ دے، حتیٰ کہ جناب حضرت مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ نو قتل کر دیتا جاندہ ہے، شہید کر دیتا جاندہ ہے۔ خبرہ پہنچیاں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، جدو خبر پہنچی ہے کہ حضرت حسین نو توڑا چاچا زاد پائی مسلم بن عقیل کوفیاں نے شہید کر دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی زبان تو گل نہیں کی تھی، فرماتے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے آئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ والے بندے ہویا کرتے نے جدوں غم آوے پٹیا نہیں کرتے، اپنے سینیاں دے اوتے جناب چھریاں نہیں ماریا کرتے، اللہ والے بندے جناب سینہ کو بھی نہیں کریا کرتے، اللہ والے بندے جناب چہریاں دے اوتے تماچے نہیں ماریا کرتے، اللہ والے بندے جناب اپنی عورتاں نو حکم نہیں دیا کرتے کہ جناب وین کرو نوحے کرو۔ میرے محترم بھائیو، اللہ والے بندے جو مصیبت ہوتی ہے پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کی طرف آئے آتے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب انہاں نو پتہ چل گیا ہے، اے جناب کوفی جڑے نے ہے بے وفا نے، فرمایا میں ارادہ بنایا ہے ہن میں جانا ہی جانا ہے۔ کوفے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گئے نے، اور جناب کوفے دے سارے معاملات سارے حالات تسی سنتے رہندے ہو۔ جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام 9 تاریخ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب اپنی اہل بیت نو کٹھیاں کر لے آئے، کٹھیاں کر کے نبی پاک دے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے گل سنو، اے میرے ساتھیوں میں لڑن دے ارادے تے نہیں آیا، لیکن ایتھے آ کے حالات خراب ہو گئے نے، جڑا واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جناب حکم دے دے انج کرو چراغ نو بند کر دیو، جڑا جانا چاہے جا سکتا ہے، اے نہ کوئی آکھے جناب اے چراغ دے اندر روشنی دے اندر کوئی شرماوے نہ، اس واسطے چراغ بند کر دیو، دیوا بند کر دیو، جڑا جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ اسی لڑن واسطے نہیں سائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر تو بعد دیوا چلایا ہے، دیکھیا سارے بندے موجود نے۔ دعا کریا کرو اللہ کوئی ساتھی دے، گھر والے دے، یار دے، دوست دے، بیلی دے، جماعت والے دے، سنگی ساتھی دے، محلے والے دے، پنڈ والے دے، ایسے دے کہ پھر جان چلی جائے پر ساتھ نہ چھڑیا جائے۔ لیکن ساڈا وڈالی صاحب ازیاں نے مولوی جی پڑھو گل کرو، گل نہیں کر دو، وہ گل کریا کرو مولوی جی ذرا کوئی تقریر کھول کے کریا کرو، آپ فلانے نو انج کریا کرو۔ لیکن جے کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر ازیاں نے مولوی جی بھگتو آپ ہی، تانوں بڑا جوش چڑھیا سی، بڑی جوش چ آ کے کرتے سو پے آپ ہی بھگتو، اسی ساڈے کول نہیں ایڈا ٹائم اسی تواڈے مگر چلیے۔ اس واسطے دعا کریا کرو اللہ سنگی ساتھی دے، جماعت دے، بندے دے، انج دے، پھر وہ تہیا کر لین کہ جان جا سکتی ہے لیکن نظریہ اور جناب ذہن بدلیا جا سکتا نہیں جا سکتا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے یہ سارے گھر والے ساتھی کی آتے نے اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آئے تواڈے نالاں اگر شہید ہو گئے تے جنت وچ بھی کٹھے چلے جاواں گے۔ میرے اے پیارے اے محبت میرے محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو جناب 10 محرم الحرام ہے تے لڑائی دا آغاز ہون تو پہلو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اہل بیت نو کٹھیاں کر کے میرے محترم بھائیو گل ذرا توجہ دے نال سنیا جی اسیا ہر سال حضرت حسین دا قصہ رو رو کے سنا کے اور جناب جڑے بندے سناندے نے نا ہاں جی جڑا چنگے رواندے نے 70 لاکھ جناب 10 دنوں دا روحان دا لیندے نے ہاں تے اسی جڑے دوجے مولویاں سی تے اسی جے سیدھی گل کرنے اسی نا جی فلانا واقعہ انجے فلانا واقعہ انجے او نہیں جی تہاڈی تے تقریر دا سواد ہی نہیں ہوندا انہاں دی تقریر سنی دی ہے آ جی روحان نکلدا ہے قاری صاحب آ جی اکھاں جو اترو نکلدے ہیں آ جی انج ظلم ہو گیا انج اسی مننے اس گل نوں ظلم ہونا کیتا ظلم ہویا میرے نبی دی اہل بیت تے ظلم ہویا میرے بھائیو جڑے چوکھے رواندے نے نا اے پھر 10 دنوں تو بعد کی آندے نے آپس دے اندر بیٹھے نے نا آ بھی تیرا محرم کیویں دا گزریا تیرے 10 دن کیویں دے گزرے نے او آندا جی بس میرا جنج دا گزریا میں تے ایک گڈی صرف چینج کیتی ہے او آندا تیرا کیویں دا گزریا آندا میں ایک پلاٹ بھی لے لیا ہے 2 گڈیاں بھی لے لیاں نے نویاں اور ایک جناب ایک کوٹھی چھت بھی لئی ہے اے جے کردار انہاں لوکاں دا جڑے حضرت حسین دی شہادت نو جناب کس طرح بیان کردے نے مظلوم بنا کے اور جناب سارا کچھ پھر روانا صرف انہاں دا کام ہے انہاں دے بارے ساڈا ذہن جناب وہ تے بڑی پیاری تقریر کردے ہیں تواڈے کول تے تقریر ہوندی نہیں تواڈے کول تے روایا جاندا نہیں میرے بھائیو سیدھی گل کرو بڑا ظلم ہویا واقعی بڑا ہویا او بدبخت نے لعنتی نے جنہاں حضرت حسین تے ظلم کیتا حضرت جناب نبی دی اہل بیت تے ظلم کیتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام والے دن فرماتے نے جدوں اے لڑائی تو پہلا انہاں سارے نوں اکٹھا کیتا اور فرماتے نے گل سنو کہ لڑائی کیونکہ ہن سانو محسوس ہو رہا ہے کہ ہن لڑائی ہونی ہے انہاں ساڈوں جڑا نا شہید کرنا ہے تے میرے بہنوں میرے بھراؤ تے میرے جناب میرے بیٹے میرے بھتیجے گل سنو اگر مینوں کوئی اوسی کننا فرمایا کہ اگر مینوں کوئی ہو جائے اس جنگ دے اندر اے جڑا ماحول بن گیا لڑائی دا جڑا ماحول بن گیا اگر اس ٹائم دے اندر اگر میں شہید ہو جانا ہاں تے اپنے گریبان نو چاک نہیں کرنا اپنے گریبان نو پٹنا نہیں اپنا سینہ کو بھی نہیں کرنی بلکہ صبر کرنا ہے میرے محترم بھائیو اور فرمایا کہ میرے نبی دی اہل بیت صبر کر کے بہانا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا فرمایا جڑا سینہ پٹدا ہے نوحہ کردا ہے فرمایا اے بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں بندہ مومن ہے ہی نہیں جڑا سینہ کو بھی کرتا ہے جڑا جناب اپنے سینے نو پٹدا ہے فرمایا میرے اہل بیت میرے گھر والےو میں فوت ہو جاواں شہید ہو جاواں تے پچھوں نوحہ نہیں کرنا اپنی زبان تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کرنے اور اس تو بعد اپنے سینہ کو بھی نہیں کرنی بلکہ صبر کرنا ہے میرے محترم بھائیوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے نے پہ جناب کتے جناب لڑائی شروع ہو گئی ہے کتے جناب علی اکبر اور کتے جناب محمد قاسم اور اس طرح کر کے جناب سارے شہید ہوندے نے پہ اسے جناب لڑائی دے اندر 6 ماں دے بیٹے علی اصغر رضی رحمت اللہ علیہ انہاں نو جناب چھوٹے جے بچے نے 6 ماہ دے بچے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا اور اٹھا کے اندر نے کوفیو بدبختو مینوں پیاس لگی میرے نبی نے میرے منہ دے اندر اپنی زبان مبارک ڈال کے میری پیاس نو بجھا دیتا تے اج میرا بیٹا پیاس ہے تہاڈی لڑائی میرے نال ہے تہاڈا غصہ میرے نال ہے ایسے چھوٹے معصوم بچے نال تے نہیں انہاں کوفیاں بدبختاں نے کوفیاں لا یوفیاں نے انہاں نے کیتا تیر ماریا 6 ماہ دے علی اصغر انہاں نو جناب تیر مار کے شہید کر دیتا جاندا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خون دا بک بھردے نے اور آسمان کی طرف انج
جناب اچھال کے فرما دینے اللہم حوّن علی ما نزل بی انہو لا یکون احون علیکا فاحسن فصیل. حضرت حسین فرما دینے اللہ سنیا بڑی بڑی ازمائش آ گئی ہے، اللہ اس ازمائش تے تو ہی میں ثابت قدم رکھی. تے اللہ سنیا اے میرا بیٹا جڑا ہے علی اصغر اے دا خون صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے برابر تے ہو سکتا ہے نا، کیونکہ جدوں صالح علیہ السلام دی اونٹنی تے جناب انہاں ایک قوم والے لتاں کٹ دتیاں پھر انہاں تے عذاب آ گیا. فرمایا اللہ سنیا ایک اونٹنی دے برابر تے ہو سکتا ہے نا میرا علی اصغر رحمت اللہ علیہ. میرے محترم بھائیو اس تو بعد حضرت علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت عباس رحمت اللہ علیہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. میرے محترم بھائیو اچانک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیر لگتے ایک وقت ایسا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش فرما گئے. 10 محرم الحرام 61 ہجری 1 اکتوبر 680 نو کربلا دے اندر جناب شہید کیتا گیا بے دردی دے نال، اور جناب انہاں دے جسم دے 80 تو زیادہ زخم لگے. میرے محترم بھائیو 80 تو زیادہ زخماں دا اے مطلب ہے کہ حسین ڈٹ کے لڑے نے. اگر لڑائی پہلے نمبر تے کرنی نہیں، اگر بے شرما بے حیاواں منافقاں دے نال لڑائی ہو جائے پھر حضرت حسین نے دسیا ہے کہ پیچھے ہٹنا نہیں. میرے محترم بھائیو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید کر دیتا گیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول خبر پہنچی کہ نبی دے نواسیاں نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخی الفاظ فرمایا قد فعلوها ملأ اللہ بیوتهم وقبورهم نارا وجعلهم اللہ عبرتا لكل معتبر ثم قعدت تبکی حتی غشی علیہا. حضرت ام سلمہ فرما دیا نے انہاں بے شرما نے بے حیاواں نے کڈا بڑا کام کر دیتا ہے، نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا ہے. اللہ انہاں دے گھراں دے اندر اگ پار دے، اللہ انہاں دیاں قبراں دے اندر اگ پار دے، اور اللہ انہاں بدبختاں نو نبی دی اہل بیت دے دشمناں نو عبرت دا نشان بنا دے. اور حضرت ام سلمہ کے الفاظ دراندیاں زمین تے بیٹھیاں نے. اینا غم آیا، اینی پریشانی آئی، اینا دکھ آیا نبی دے نواسے دا، جناب گل کردیاں بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پئے. اے غم ہے، اے جناب تکلیف ہے نبی دے نواسے دے شہید ہون دی. اور اس تو بعد میرے محترم بھائیوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بد دعا کی تھی نبی دے نواسیاں دے شہید کرن والے مخالفاں دے متعلق. اور اس کے بعد میرے محترم بھائیو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مینوں اس ذات دی کہ جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، جیڑا اہل بیت دا بغض دل وچ رکھدا ہے اونوں اللہ ضرور جہنم وچ داخل کرے گا. اور آخری حدیث میرے محترم بھائیو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک بندہ آیا تے آ کے نا بڑا خوشی نال دسدا ہے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا. بڑا خوشی دے نال دسدا ہے. اور حضرت زید بن ارقم روحن لگ پہ دنوں کہندے نے بدبختہ ظالما او بے شرما بے حیاوا اے اس بندے دے بارے تو خوش ہو کے دس رہے ہیں کہ جیڑا بندہ زمین والےاں نوں بھی محبوب ہے تے آسمان والےاں نوں بھی محبوب ہے. اینی گل کیتی ہے کہ جیڑا خوش ہو کے دسدا سی نہ پیا کہ حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے. اچانک اللہ تعالیٰ نے اس بندے دیاں اکھاں نوں چھین لیا، ایدی بنائی مولا نے چھین لیا. میرے محترم بھائیو اہل بیت دے دشمناں گستاخاں دے انجام انشاءاللہ یہ بھی ایک تفصیلی ایک موضوع ہے. میرے محترم بھائیو آخری حدیث اور آخری جناب پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ 10 محرم الحرام ایدہ روزہ جڑا بندہ رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال دے گناہ میں امید کرنا کہ اللہ اس بندے دے معاف کر دے. جڑے ساڈے بھرا آندے نے جی
آدھی سبیل ہے اگے پیچھے انہوں یاد نہیں نماز انہوں نہیں یاد ہے فجر انہوں یاد نہیں زور انہوں یاد نہیں ہے اور کئی ایڈے اللہ والے بندے نے میں دعا ہی کر سکنا انہوں سے ایڈے اللہ والے بندے نے جمعہ پڑھنا انہوں نے یاد نہیں آجی سبیل لا لیا جی کو پٹھا کام دے نہیں چنگا کام ہے سواب دا کام ہے میرے بھائیو گل سنو سبیل لانا چنگی گل ہے لیکن میرے نبی دی حدیث آندی ہے کہ یوم عاشورہ دا روزہ رکھو تسی جانتے ہو سبیلاں لائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم الحرام دا جڑا روزہ رکھے گا اللہ او دے ایک سال پچھلے دے گناہ معاف کر دے گا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ پاک اندر گئے ویکھیا کہ یہودی جڑے نے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ دا 10 محرم دا پوچھا گیا کہ تسی کیوں رکھدے ہو اور یہودیاں نے آکھیا جی اسی 10 محرم دا روزہ اس واسطے رکھنے ہاں کیونکہ یوم عاشورہ نو 10 محرم الحرام نو فرعون دے کولوں موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نو بھی موسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ نے نجات دیتی سی کہ اسی شکرانے دے طور تے رکھنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام دے نال محبت دا اسی تواڈے نالوں زیادہ حق رکھنے ہیں آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا میرے صحابہ اج دے بعد تسی پہلے بھی رکھدے سو ہون بھی تسی 10 محرم الحرام دا روزہ رکھنا ہے لیکن تسی یہودیاں دی مخالفت کرنی ہے تسی یا 10 11 دا رکھ لینا ہے 10 دا رکھ لینا ہے یا 10 11 دا رکھ لینا ہے یعنی کہ تسی ایک روزہ زیادہ رکھنا ہے یہودیاں دی